الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. اللہ کا نام لے کر اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی بارگاہ قدس میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے اور سرکار دو عالم فخر بنی آدم رحمت عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے میں اپنی اس مختصر سی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. فقیہ العصر حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء، حضرات ائمہ و خطبہ، عمائدین ملت، قائدین قوم، مدیران اخبارات و رسائل، ذمہ داران سینٹر آف آبجیکٹو اسٹڈیز، بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، خواتین اسلام، یہ مبارک اور باوقار علمی مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے منسوب ہے اور سب جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا ہو تو اسے جان لینا چاہیے کہ دنیا انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار سے محترم اور باعظمت کوئی دربار نہیں. یہ ایسا دربار گوہر بار ہے اور یہ ایسی سرکار عالی وقار ہے کہ اس کے گن گانے والے اور اس پر سر دھننے والے بے شمار ہیں. کتنے اس کی مدح سرائی میں رطب اللسان اور کتنے اس پر گوش بر آواز. ادب عالیہ کا نذرانہ حسین پیش کرنے والے کتنے، اور گلہائے شعر و سخن کی خوبصورت لڑیوں اور خوشبودار مالاؤں کے ساتھ حاضری دینے والے کتنے. اللہ اکبر. لاکھوں کروڑوں مجلسیں اسی سرکار کی نسبت سے سجتی رہتی ہیں اور سجتی رہیں گی کہ یہ قطار نور لامتناہی ہے. ہزارہا کتب خانے اسی دربار سے متعلق آباد ہو گئے اور اس سلسلۃ الذہب کی سنہری کڑیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مختصر یہ کہ جسے بولنا آیا اس نے اپنی سعادت اس میں سمجھی کہ وہ آپ کی شان میں بولے، اور جسے لکھنا آیا اسے اپنی خوش بختی اس میں نظر آئی کہ وہ آپ کے اوصاف و کمالات پر لکھے. خطیب ہوں کہ ادیب، نثر نگار ہوں کہ شاعر، سب اپنی صلاحیتیں آقا دو عالم، تاجدار مدینہ، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک میں صرف کرنے کو حاصل زندگی سمجھتے رہے. کیا نام نامی اور اس میں گرامی ہے آپ کا کہ بولیے تو زبان حلاوت و شیرینی محسوس کرے، سنیے تو سماعت میں رس گھلے، دیکھیے تو نگاہوں میں بصیرت آئے، لکھیے تو قرطاس و قلم لو دینے لگے، اور غور کیجیے اور سوچیے تو دل و دماغ اور روح و قلب سرور و نشاط کی بے مثال اور لازوال کیفیات سے سرشار و مخمور ہو جائیں. واقعہ یہ ہے کہ زبانیں پاک ہوتی ہیں اسی طاہر و مطہر کا نام لے کر، قلم دل کشی و دل ربائی پاتا ہے اسی جمال جہاں آرا کی نقاشی کر کے، شعر و سخن کی معراج
اسی صاحب معراج کے بیان رفعت مشان میں ہے۔ اس لیے ہر کسی کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی ان نصیبہ وروں کی صف میں شامل ہو جائے جنہیں اس دربار عالی وقار میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کا زرین موقع قدرت نے عطا فرمایا۔ بزرگان محترم، ممکن ہے یہ سوچا جائے کہ میں شاید عشق و محبت کی وادیوں میں نکل گیا۔ آج کی دنیا تو علم و خرد، فکر و نظر اور فہم و فراست کی دنیا ہے، لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے الفت و محبت عین تقاضائے عقل و خرد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بے پناہ محبت، لازوال الفت اور بے مثال چاہت کے پیچھے ناقابل تردید دلائل اور ناقابل تنسیخ براہین کی ایسی زبردست طاقت موجود ہے کہ کوئی صاحب عقل و فہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ اس لیے عشق و محبت کو بنیاد قرار دے کر ابتدا تو شاید آپ عقل و فہم سے کریں، لیکن آگے قدم بڑھائیں اور جاننے کے بعد ماننے کی منزل پر پہنچ کر پھر چاہنے کی خوبصورت اور آخری منزل تک پہنچنے کی ضرور ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کی شخصیت کے بارے میں جو جتنا سوچے گا، غور کرے گا، آپ کے حالات کا جتنا مطالعہ کرے گا، آپ کے کارناموں پر جتنی نظر ڈالے گا، یقیناً اس کے نزدیک آپ کی شخصیت محبوب ترین ہو جائے گی اور وہ آپ کو ٹوٹ کر چاہنے لگے گا۔ حاضرین گرامی، موجودہ دنیا انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بے چینی، عدم اطمینان اور مایوسی آج کے خدا فراموش معاشرے کی دین ہے۔ پوری انسانیت تباہی کے ہولناک غار کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں ضروری اور لازمی ہے کہ اسی دربار کی طرف رجوع کیا جائے جس دربار میں سارے مسائل کا حل اور ساری پریشانیوں کا مداوا موجود ہے۔ ہمیں ممنون ہونا چاہیے کہ سینٹر فار آبجیکٹیو اسٹڈیز کے بلند ہمت اور عالی حوصلہ نوجوانوں کا ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس شدید ضرورت کا احساس کیا اور حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے مفید اور خوبصورت سلسلے کا آغاز کیا جو انشاءاللہ تاریخ کے صفحات میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ خطبات بنگلور کی اس تاریخ ساز جلسوں کے لیے ان حضرات کی نگاہ انتخاب نے انتہائی صحیح فیصلہ کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور فقیہ العصر حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی دامت برکاتہم کو انہوں نے دعوت دی، اور ان نوجوانوں کے اخلاص، جذب دروں، جہد متواتر اور سعی پیہم نے حضرت قاضی صاحب کو عالمی اسفار کے درمیان بھی شہر بنگلور کو یاد رکھنے اور یہاں قدم رنجہ فرمانے پر آمادہ اور مجبور کر دیا۔ بزرگان محترم، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام محتاج تعارف و تعریف نہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کی ذات و ستودہ صفات میں ایسی خوبیاں رکھ دی ہیں جن کی مثال مشکل سے ملے گی۔ اسلامک فقہ اکیڈمی اور آل انڈیا ملی کونسل کے دونوں کے آپ سیکرٹری جنرل ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، فقہ اکیڈمی خالص علمی و فقہی مباحث کا مرکز ہے، اور ملی کونسل ملک کے طول و عرض میں مستقل جد و جہد کا میدان ہے۔ دونوں کی سربراہی کا یہ بار عظیم آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ یہ اس مسلسل خدمت کے سوا ہے جو عمارت شریعہ بہار اور اڑیسہ کے مرکزی دارالقضاء میں قاضی القضات اور چیف جسٹس کی حیثیت